بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام إلى آخره. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا نماز جمعہ کی عبادت کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ ہم کو جو عبادت ادا کرنی ہے وہ بھی بہت مبارک اور مقدس، اور جس جگہ ہم بیٹھے یعنی کہ اللہ کا گھر یا مسجد، یہ بھی بہت مبارک اور مقدس۔ اور آج کا دن جمعہ المبارک، یہ بھی بہت مبارک اور مقدس ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی الگ الگ جگہ سے، دونوں کا تعلق براہ راست قیامت کے دن سے ہے۔ کفار و مشرکین لوگ جب قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور پھر قرآن نے ان کفار و مشرکین کو کیا جواب دیا، اور پھر قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت انبیاء اور تمام نبیوں کی امتیں کہاں ہوں گی اور وہ تمام نبی کہاں ہوں گے۔ میں نے حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا جز پڑھا، حدیث بہت لمبی تھی، میں نے مختصر کر کے اس کو پڑھا۔ اس حدیث کا مضمون بھی قیامت ہی کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے اپنی خاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر آج اگر دیکھا جائے حالات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کو خوش اور راضی کر سکیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں اپنے اعمال کے ذریعے، مگر ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی نظر کرم فرما دے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اس کے نبی کو خوش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے جو بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک عمل بھی اگر کر رہا ہے تو دکھلاوا اس میں نہ ہو، ریا اس میں نہ ہو۔ تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اور انسان کے اندر تکبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے کہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور دوسروں کو دیکھتا ہے تو حقیر سمجھتا ہے۔ کیوں؟ وہ داڑھی کٹاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ نہیں پھیرتے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر باوجود یہ کہ ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے کم تر سمجھنے لگتا ہے، اس وجہ سے کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، بھائی میں قاری بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور میں اتنا سخی آدمی ہوں، اور یہ غریب آدمی ہے۔ انسان کو کبھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چپل غائب ہو چکے تھے، کوئی پہن کر کے چلا گیا تھا۔ حالانکہ یہ ادب کے خلاف بات ہے،
جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کا کوئی سامان اٹھائے، بغیر کسی کی اجازت کے اس کا سامان استعمال کر لیں۔ بہرحال تو جب اس نے دیکھا کہ اس کے چپل وہاں نہیں ہے، اس نے کوسنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو شرم نہیں ہے، بدتمیز کہیں گے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میری چپل چرا لی، میری چپل پہن کر کے چلے گئے۔ اب جب وہ مسجد کے دروازے کے باہر نکلا ہی تھا، اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو پیروں سے معذور تھا، زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میری تو صرف چپل ہی گم ہو گئی، اور میری چپل گم ہونے کی وجہ سے میں نے اتنا اس کو کوس دیا، مگر پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ میرے پیر تو صحیح سلامت ہیں، میرے ہر جسم کا اعضاء تو صحیح سالم ہے، اس بیچارے کے تو پیر بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، سب کچھ نیک کام کریں، سخی بھی ہیں، اگر کبھی دل کے اندر ایسی ریا پیدا ہو جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں نمازی ہوں، دیندار ہوں، سخی ہوں، تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہو، دنیا کا سب سے امیر ترین شخص، اور پھر تمہارے دل کے اندر ایک دم خواہش پیدا ہوگی کاش کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، تو بظاہر ایک انسان کا دل ہے، نفس ہے، شیطان لگا ہوا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ سب سامان ہوتا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ لو، اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھ لو، پھر تمہارے سے کبھی ناشکری نہیں ہوگی، بلکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اور تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ بھائی میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں نے اپنے سے کم والے کو دیکھا، اس کے پاس تو بیچارے کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل سے ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے آسانی سے میسر یہ رزق فرما دیا 2 وقت کا کھانا۔ بہرحال مضمون میرا قیامت کے متعلق تھا۔ تو جب انسان مرے گا اور قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس وقت جب انسان دیکھے گا کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، خود قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلائیں گے قیامت کے دن میں تو اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں؟ اب وہ بندہ جو کافر ہوگا، جس نے قیامت کا انکار کیا، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، واقع ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے واقع ہونے والی، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن، وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ واقع ہونے والی چیز کیا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے درمیان جاتے ہیں اور ان کو قرآن کریم یہ اللہ کا کلام سناتے ہیں، تو وہ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے نبی کا اور اللہ کے اس کلام کا، یعنی کہ قرآن کریم کا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کا دن جو ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ ایسا منظر ہوگا کہ جب کفار و مشرکین جب اس کو دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ طلب کریں گے کہ اللہ کاش کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، اور پھر ہم اگر ایسا کریں تو ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، ہم سب سے بڑے ظلم کرنے والے ہوں گے اگر ہم نے پھر سے یہ نافرمانی آپ کی، اگر ہم نے پھر سے ناشکری کی تو ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، دنیا دار العمل اور قیامت دار الجزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دار الجزا ہے، دار العمل میں تم نے جو عمل کر لیے سو کر لیے، اب تم نے جو کیا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع إلى ربك
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ما جناس بعض فی بعض، ان میں سے بہت سے لوگ بہت ہی مصیبت و تکلیف کے عالم میں ہوں گے، فیأتون آدم، بس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے فیقولون اشفع الی ربک، وہ تمام کے تمام لوگ کہیں گے اے آدم آپ تو ہمارے ابا ہو، آپ ہماری سفارش کر دیجئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے فیقول لست لها، حضرت آدم فرمائیں گے میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں تمہاری سفارش کروں۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گیا آپ کی سفارش کرنے کے لیے، کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں کہہ دے کہ آدم آج تم سفارش کرنے کے لیے تو آ گئے، میں نے تم کو کہا تھا کہ ایک درخت جنت کے اندر اس کو مت کھائیے گا، تم نے نافرمانی کی، تم نے اس درخت کو کھایا، اس درخت کے دانوں کو کھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں جائیں گے، مگر وہ فرمائیں گے وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، کہ تم ایسا کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کے میں نے دوست کے آتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ حضرت یہ امت تمام کی تمام امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گی، فیأتون ابراہیم علیہ السلام، پس وہ تمام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور پھر حضرت ابراہیم کیا کہیں گے فیقول لست لها، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، حضرت ابراہیم بھی کہہ دیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ سفارش کے حقدار قیامت میں صرف اور صرف اگر ہوں گے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے فیقول لست لها، میں اس کے قابل نہیں ہوں، وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى علیہ السلام، بس ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ کلیم کا معنی کہ جس نے اللہ سے بات کی ہو، ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہو، وہ تمام کے تمام یہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، پھر حضرت موسیٰ سے کہے گی اشفع الی ربک، کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے اپنے رب کے حضور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے، فیقول لست لها، میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کروں، آج تک میری کوئی سفارش کر دے۔ قیامت کا وہ دن اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ خود انبیاء اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے کہ اگر ہم سفارش کرنے کے لیے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی اوپر الٹی ڈانٹ پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى علیہ السلام فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ کیا کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، میں بھی اس قابل نہیں ہوں، میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں، آج میری کوئی سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھیجیں گے وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ روح اللہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ روح اللہ ہے، کہ جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب یہ قوم یہ پوری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی تو وہ بھی یہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنیے وہ کیا کہیں گے، اور پھر ہمارے آقا کا جملہ سنیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ فَيَأْتُونَ بِمُحَمَّدٍ وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَأْتُونِي انا اقول لها، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ
اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَأْتُونِي، پھر سب سے آخر میں میرے پاس آئیں گے، پھر ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ انا اقول لہا، میں کہوں گا میں اس کے قابل ہوں، میں سفارش کروں گا۔ قیامت میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں روئے، اس امت کو یاد رکھا، معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہوئے، وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا۔ اور آج اس امت کے حالات کو دیکھو، اس امت کے اعمال کو دیکھو، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ عمل پیش ہوتے ہوں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے ہوں گے کہ میری امت میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ ہر جمعے کے دن، ایک روایت میں کہ پیر کے دن اور جمعے کے دن، خصوصاً جمعے کے دن اس امت کے اعمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے اعمال جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھائے جاتے ہوں گے تو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے اپنی امت کے لیے کیا نہیں کیا۔ میں نے اپنی امت کے لیے راتوں رات جاگا، رویا اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگا اپنی امت کو کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دیجئے، میری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اور آج یہ امت کے حالات کو دیکھیے کہ نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا اقول لہا، میں اس کے قابل میں تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر انا اقول لہا فیؤذن لی، پھر حضرت ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وَيُلْهِمُنِي، کہ میرے دل کے اندر الہام فرمایا جائے گا ایسے تعریفوں کا، لا تحضر الان، کہ فی الحال ان تعریفوں کو میں بھی نہیں جانتا، صرف وہ تعریف کے کلمات ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن میں ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، بِتِلْكَ الْمَحَامِدَ أَحْمِدُهُ، کہ قیامت کے دن میں انہی الفاظ سے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ وَأَخِرَ لَهُ سَاجِدًا، پھر میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر آواز آئے گی فَيُقَالُ يَا مُحَمَّد ارفع رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، پھر آواز آئے گی یا محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے اور آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی، آپ مانگے تو صحیح، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ سفارش تو کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش کریں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کی سفارش ہوگی؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ کیا کہیں وہ لوگ ہم ہیں کہ جن کی سفارش اللہ کے نبی کریں گے؟ میرے عزیزو، آج جمعے کی نماز پڑھ کے جب آپ لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ اور ذرا 5 منٹ محاسبہ کر کے ذرا سوچئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا نہیں کیا۔ راتوں رات روئے، معراج پہ اس امت کو یاد رکھا، زخم کھائے، طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو اتنا مارا مگر امت کو یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کبھی چھوڑا نہیں، کبھی بھولے نہیں، اور اس امت کی فضیلت پہلی امتوں سے اتنی افضل ہے۔ پہلی قوم اور پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا، رات میں گناہ کیا تو صبح اٹھا تو اس کی شکل بندر کی ہو گئی یا خنزیر کی ہو گئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر میری امت کے فرد میں سے اگر کوئی گناہ کرے، اللہ اس کی شکل کو نہ بدلیے، اے اللہ اس کی شکل کو نہ بدلیے۔ تو اس امت کی فضیلت کتنی ہے پہلی امتوں سے۔ اور آج ہمارے گناہ اس قدر ہیں، اس قدر زیادہ گناہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کو اگر منکشف کر دیا، اگر کھول دیا، تو اس گناہ کے بدبو سے پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ بہرحال وقت کم تھا اس لیے کچھ باتیں رہ بھی گئی، باقی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، اصل میرا مقصد تو صرف بات کرنے کا یہ تھا کہ بھائی امت کو بیدار کرے اور دین کی بات امت تک پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے۔ اچھا بھائی، اب یہ بتائیے بھائی نمازیں پڑھیں گے؟ دیکھو بھائی، میں جو کہتا ہوں نا وہ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ
آج کی شام سے لے کر، کہو بھائی زور سے کہو، دیکھو نیت اور ارادہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، باقی پھر نماز پڑھنا نہ پڑھنا تو آپ کے اختیار میں ہے، اور نفس شیطان تو لگا ہوا ہے، اس کی ہمیں نہیں ماننی، ہمیں اپنے اللہ کی ماننی ہے۔ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک ہم ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔